بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. لاؤنج میں خوش آمدید. آپ سوچ رہے ہوں گے آج میں نے کھڑے ہو کے مونولوگ نہیں کا کچھ سٹارٹ نہیں کیا. وجہ اس کی خاص یہ ہے کہ آج کا پروگرام ہم نے ایک اسپیشل قسم کا سیگمنٹ رکھا ہے. نارملی منڈے کو ڈریمز ہوتی ہے, فون کر لینا, اگر ہوا تو ڈریمز کا بھی بتا دوں گا. مگر آج ہم نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا. ایک تو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, یہ وہ بہادر لوگ ہیں کہ جو کل آگ پر چلے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جن کو ہم نے خاص بلایا اس وجہ سے کہ پاکستان کی عوام پر میڈیا کا کیا انفلوئنس ہے. کیا یہ ٹاک شوز جو ہے یہ ہمارے اندر اذیت ایک پیدا کر رہے ہیں, ہمیں فرسٹریشن کر رہے ہیں, ہمیں غصہ آ رہا ہے, ہمارے رشتے ناطے جو ہے اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. کیا ہو کیا رہا ہے میڈیا کے ساتھ, کیا ہم کوئی چیز پازیٹیولی پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور میں خیال میں پازیٹیولی اس طرح کرنے کا کیا جو میڈیا ہے وہ ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے یا وہ پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے, یہ تو ہم ایکسپرٹ سے ہی پوچھیں گے. لیکن جہاں تک آج ڈریمز کی جگہ میڈیا لانے کی ہماری جو پورا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آج کل بہت سارے لوگ ویژول ہو گئے. وی آل آر ویژول بیکاز وی واچ ٹی وی آل دا ٹائم, اور ہمیشہ الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں. تو ہم نے کہا جو ہمارے ڈریمز کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے ان میں سے ایک چیز وہ میڈیا بھی ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ میڈیا بیکاز ہمارے ڈریمز, ہماری پوری لائف بڑا انفلوئنس ہوتی ہے میڈیا کی وجہ سے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمانوں کے ساتھ تھینک یو سو مچ فار آل آف یو ٹو کم ہیئر. سب سے پہلے جو سعودی ابو ظہبی سے ہمارے جو آئے ہیں مہمان وہ بھی یہاں پر ہیں. بہت سارے ہمارے جو ریگولر رمشا ہے, باقی ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹ, ریگولر کالر وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور دو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہمیں بتائیں گے کس طرح میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہے, کس طرح وہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی آوازوں کو سپریس بھی کر رہا ہے اور باہر بھی نکال رہا ہے. سو واٹ آر دی تھنگز دیٹ آر ریئلی افیکٹنگ دا سوشل لائف آف اے پرسن. ہمارے ساتھ ارم مسعود صاحبہ, السلام علیکم. شی از اے میڈیا کنسلٹنٹ, شی از وتھ اس. ویلکم ٹو آور شو. اینڈ سیکنڈ ہمارے ساتھ ہے اعجاز رومیریو صاحب, ہی از اے ہیئر اسٹائلسٹ اینڈ ایستھیٹک کنسلٹنٹ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہاؤ از دا لاؤنج, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے آج پتہ چلا کہ آپ لوگوں کا نیا سیٹ ہے, مٹھائی بھی کھائی ہے. گڈ لک ٹو یو اینڈ دی پروڈیوسر. تھینک یو ویری مچ. دیٹ برنگز دی فرسٹ پازیٹیو چینج کہ بہت ضروری ہے. ایون دی کلرز سلیکٹڈ نا, یہ بڑے کلرز ہیں. یہ اورا انسان کے جسم کے گرد ایک بایو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جس کو بایو پلازمک فیلڈ کہتے ہیں, اورا. تو اس اورا بنتا ہے نرو پلیکسس سے جنہیں ہم چکرا کہتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ کلرز چکرا اس کے کلرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر, I just know that red is bold and sexy. Yes. I can only say that's true. Positive thing. جی بالکل. So I will have all the red chairs. Red chairs. Chairs are very important. No matter what color they are. So وہ بھی بہت ضروری ہے. Very true. Important. اور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ہم بتا دیں ناظرین کو کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں, یہ سکھاتے ہیں, یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بالوں کا سٹائل کیا ہونا چاہیے, کپڑے کس قسم کا ہونا. تو ظاہر میڈیا سے بڑا کلوزلی لنک ہے بیکاز میڈیا پہ جب لوگ دیکھتے ہیں دوسروں کو اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اس جیسی بن جاؤں یا اس جیسا بن جاؤں, تو وہ آپ سے بہت زیادہ. میں تو پہلے میں نے ویسے بتاؤں آپ کو, میں شو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان کو دیتا اپنا نمبر مجھے دیتے تھا, تو پہلے تمہارا آپ سے کچھ پوچھنا ہے. وہ پہلے میں سیٹنگ اپ کر کے آئی ہوئی یہاں پہ. آپ چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر لائیو نمبر شو ہو رہا ہوگا ہماری اسکرین پہ. پلیز گیو اس لائیو کالز. آپ کو ہم سے کچھ پوچھنا ہے, آپ کو ہمارے ایکسپرٹ سے کچھ پوچھنا ہے, بیکاز دے آر ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ, ٹو ٹیل یو اباؤٹ میڈیا. اگر میڈیا کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے پلیز گیو اس اے کال اینڈ آسک دیم بیکاز دے آر ہیئر ٹو آنسر یو. اچھا, ہمارے ساتھ کالر ہے, پہلے کالر لے پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. السلام علیکم منیبا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ آپ آج بہت کیوٹ لگ رہی ہیں. تھینک یو یار, تھینک یو سو مچ. تم بتاؤ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر مجھے آپ کے ٹاپک کا پتا نہیں تھا اور میں سمجھی کہ آج ڈریمز کا ٹاپک ہے تو میں نے خواب ڈسکس کرنا تھا. اچھا چلو منیبا ایک کام کرے, تم تو ریگولر کالر ہو, ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو, یا تو ڈریم ای میل کر دو یا تو پھر تم ڈریم کے بارے میں ہم سے نیکسٹ ویک پوچھ لیں. لیکن کوئی میڈیا کے حوالے سے کوئی سوال ہے, کیونکہ میڈیا جو ہے تم دیکھو ہمیں بھی میڈیا کے تھرو ہی دیکھتی ہو اور ہم سے بھی میڈیا کے تھرو ہی تم ڈریم کے بارے میں پوچھو. میڈیا جو ہے وہ ڈریم دکھاتا ہے, وہ ڈریم دکھاتا ہے. تو تمہارے ذہن میں کوئی کوشچن ہے میڈیا کے لحاظ سے؟ سر مجھے تو جہاں تک میڈیا کا نا ڈس ایڈوانٹیج ہی لگتا ہے, جو کہ آج کل ہماری جو ہے نا پڑھائی سے بالکل ہٹ کر ٹی وی اور بس میڈیا کی جو ایکٹرز آ رہی ہیں نا ان کی کاپی کرنا ہے. اچھا, کاپی کرنا. چلے دونوں ہم بالکل کھو جاتے ہیں. چلو دونوں سوال بڑے مزے کے پوچھے تم نے کہ ایک تو ہماری پڑھائی سے ہٹ کے ہمارا دھیان لگتا ہے اور ہم دوسروں کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن کچھ پازیٹیو بات بھی ہم لوگ بھی آتے ہیں, تو تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لیا کرو. لیکن چلو کوئی نہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا جی آپ بتائیں, ڈو یو تھنک میڈیا از نیگیٹولی افیکٹنگ دا اسٹوڈنٹس اور ٹو دا اسٹوڈنٹ کلاس, وٹ ڈو یو تھنک؟
نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ میڈیا صرف نیگیٹو رول ادا کر رہا ہے بیکاز ایون انٹرنیٹ از اے سورس آف میڈیا اینی تھنگ وچ از اے ریسورس ٹو پرووائڈ اویئرنیس اینڈ کمیونیکیشن از میڈیا تو انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ نہیں بچی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس آئی تھنک جتنا اب بچوں نے پڑھنا اور زیادہ جلدی ان آر ڈیز تو ہمیں وہ آ جاتے تھے پیپرز اسی میں سے پڑھنا ہوتا تھا ایک سرٹن سلیبس ہوتا تھا آئی تھنک آج کل کے بچے جتنا زیادہ پڑھتے ہیں وچ از مور کمینڈیبل بہت زیادہ اچھا ہے اینڈ ان ٹرمز آف پروٹرینگ اینڈ نیگیٹو وہ یہ ہے کہ کس طرح ہاؤ دیٹس ویری گڈ کہ آپ نے جو کہا انفلوئنس آپ کس طرح اس کو اپنے پر انفلوئنس ہونے دیتے دیر ٹو ایسپیکٹس آپ آنے دیں اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ دے رہا ہے دیر آر 100 of channels to serve go to another channel you already have 1,000 out of those 1,000 you have lots of illegal channels which provide a lot of entertainment and just give you positive vibes sadly یہ ہے کہ جو اپنے ملک کے چینلز ہیں which are legal are the most illegal content suppliers to on this platform which how I would say یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے ابھی legal and illegal content آپ یہ دیکھیے کہ Indian content sadly has influenced our society big time ہم سب انڈین گانے سنتے ہیں I'm a very Bollywood person myself but that does not influence my lifestyle ٹرو اچھا ابھی سے انہوں نے کہا اعجاز صاحب کہ جس طرح کے جو لڑکیاں ہیں جو ٹی وی پہ دیکھتی ہیں جیسا کہ فار ایگزامپل ہم کو بھی دیکھتے تیار ہوا ہوا دیکھ کے یا اور ٹی وی ایکٹریسز کو دیکھتی ہیں ایکٹریس کو دیکھتی ہیں سو آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے شاہ رخ خان بننا ہے یا مجھے کرینہ کپور بننا ہے اس طرح کے کوئی آتے ہیں کوئی کیسز آپ کے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں سو وٹ ڈو یو ڈو اینی وٹ ڈو یو تھنک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ضروری ہے کہ اس کو شاہ رخ خان اگر وہ شاہ رخ خان بننا چاہتا تو ہم اس کو شاہ رخ خان بنا دیں واٹ سوٹس آن ہم اس کے اوپر کیا سوٹ کرتا ہے اس کے پہلے کنسلٹنسی کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ اسٹائل سوٹ نہیں کرے گا تو آپ پلیز کو نہ کریں اس کا مائنڈ کو ہم تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں ہائٹ فریم سب چیزیں دیکھ کے کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے عامر خان بننا ہے تو عامر خان بنا دیتے ہیں عامر خان بن بھی گیا تو عامر خان کا نصیب تھوڑی لے کے آئے گا کہتے ہیں کچھ لوگ کہ میں اس جیسا لگوں یا اس کی فیملی کے کچھ ممبرز ہوتے ہیں وہ اس کو ریزیمبلنس کرنا شروع کر دیتے ہیں یار ہمارا بچہ اس کے ساتھ ملتا ہے اس کی اسٹائل بھی ایسا ہونا چاہیے اس کو مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے وہ ہمارا بچہ اس جیسا لگے تو گھر میں ایک شاہ رخ خان پیدا کر لیتے ہیں. اچھا ایک میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کے پاس یو گو ڈو 1-to-1 کنسلٹیشن ٹو دی کلائنٹس تو آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا میں جو لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بچے کاپی کرنے کی اسپیشلی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلیکس آ جاتا ہے یا وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے دے وانٹ ٹو بی سم ون بگر دین لائف؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں کوئی فرق ہوتا ہے بس ان کے اندر سے ایک ول ہوتی ہے کہ وہ میں اگر فرض کریں آپ میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں تو کوئی بھی ایک خاتون لڑکی یا کوئی گھر کے اندر بیٹھی ہو وہ بھی چاہے گی کہ میں آپ کی جگہ آپ کی اسٹیج پہ اس طرح سے بیٹھ کر مطلب میں بات کروں پورا مانیٹر کروں کیونکہ میڈیا کا انفلوئنس اتنا ہوگا کہ ہم 24/7 ہم میڈیا پہ ہیں 24/7 ہم لوگ میڈیا پہ ہیں. تو جب آپ گھر میں فری ہوتے ہیں ٹی وی لگا لیتے ہیں یا تو کوئی انڈین ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں پاکستانی ڈرامے کا آج کل کافی ماشاءاللہ سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور بہت اچھے ہو گئے واپس سے پرانے ٹریک پہ آ گئے ہم لوگ. تو اب یہ ہے کہ وہ رجحان جو تھا جو اسٹار پلس کا ایک اس طرح سے اسٹائل ہوتا تھا کہ گھر کے اندر بہو کا جھگڑا ساس کا جھگڑا وہ کافی اور پتہ نہیں کتنے 500 ایپیسوڈ بھی جی ہاں بالکل وہ بچے بڑے جاتے ہیں اس کے اندر اس میں 6 دفعہ عورت مرتی تھی پھر 6 دفعہ زندہ جاتی تھی بڑا مسئلہ ڈیولپ کرتے تھے. وہ جو ڈرامہ ٹیلی ویژن پہ آتا تھا وہ گھروں میں بھی ڈرامہ چلنے لگے بالکل یعنی وہی انفلوئنس ہوتا تھا انسان اور گھر کے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی تھی. اچھا لک مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں سر آپ بتائیں کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ہم آپ جو ڈیل کرتے ہو بچوں کو تو ایک لڑکا اسٹل ریمبر اسلام آباد میں آیا تھا اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ وہ پاس نہیں ہو رہا وہ میٹرک نہیں کر پا رہا تھا آپ نے اس کو کہا کہ تم ماڈلنگ یو آر ویری ہینڈسم یو آر شارٹ ہائٹڈ یو ٹولڈ یو آر ویری ہینڈسم تو تم بعد میں اپنی ماڈلنگ کے لیے اپلائی کرنا لیکن ماڈلنگ کے لیے تمہیں انگلش بولنی آنی چاہیے ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت یا تھوڑی بہت تمیز کی بھی اردو آنی چاہیے تو تم میٹرک کر لو تو اس نے میٹرک کر لی. ڈو یو تھنک کہ میڈیا کا جو ایک لالی پاپ ہم بچوں کو دے دیتے ہیں کیا تم بعد میں میڈیا میں چلے جانا اب بھی یہ کر لو از اٹ رائٹ ٹو گیٹ؟ نہیں میں نے اس بچے کو دیکھا تھا وہ ایک آیا تھا پرابلم کے لیے 3 سال سے وہ میٹرک میں اپیئر نہیں ہو رہا تھا کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے اس کے. میں نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو بڑے اسٹرانگ فیچرز تھے اس کے شارپ فیچرز تھے اور سنسیئرلی مجھے لگا کہ یہ بچہ اگر آئے ماڈلنگ کے اندر تو یہ کامیاب ہوگا. تو جب میری بات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لیک آف موٹیویشن تھا. میں کیوں ایگزام دوں میٹرک کا کیوں محنت کروں ٹھیک ہے گھر چل رہا ہے فادر شاید باہر تھے پیسے بھیج رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا دیکھو تم مجھے لگتے ہو ایک ماڈل ڈو یو وانٹ ٹو بی ماڈل. اچھا آئی کڈ سم ہاؤ ریڈ ہز مائنڈ ہی وانٹڈ ٹو بی اے ماڈل. تو اس کے آنکھوں میں چمک آ گئی اس نے کہا آئی وانٹ ٹو بی اے ماڈل. میں نے کہا اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ماڈل بننے کے لیے تھوڑی سی تعلیم تو حاصل کرو
दूसरी चीज ये है कि कम से कम मैट्रिक कर लो ताकि तुम किसी को कह सको कि मैं मैट्रिक और तुम्हें इंग्लिश बोलना आ जाए. हाँ, जब शादी करने का ख्याल हो तो कम से कम ग्रेजुएट हो जाना, वरना कहीं रिश्ता भेजेगी तुम्हारी अम्मा तो शर्म आएगी कि इंटर पास बच्चा है. अच्छा, आपको पता है मीडिया से एक चीज मैंने जरूर देखी है एजाज, जो आप लोग शायद आप भी फील करोगे, आप भी, कि घर की औरतों ने तैयार होना शुरू कर दिया है. वरना जो मीडिया जितना ज्यादा आम होता जाए तो लड़कियां अपने आप को ग्रूम करने लगी. सैलून्स बहुत सारे खुल गए और इलीगल भी खुल गए, वो एक अलग चीज, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे. लेकिन लड़कियां एक्चुअली में सैलून जाना शुरू हो गई. दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर फीट्स, देयर हैंड्स, देयर मेकअप, एवरीथिंग. वेल दैट्स अ पॉजिटिव. मीडिया का पॉजिटिव हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ग्रूम, विच ऑब्वियसली ये हर वक्त देखते हैं. बट हाँ, मतलब आज आप जाएं तो यू सी एवरीबडी एक्चुअली ड्रेस्ड ऑन टू द ओकेजन. कि अगर कोई सोशल इवनिंग है, उसमें बाहर है, इंडोर है, आउटडोर है, सब उसी तरह तैयार. आई थिंक दैट इज वेयर मीडिया कम्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज मीडिया इज अ सोशल ऑब्लिगेशन. वन हैज टू अंडरस्टैंड, जब आप इवन यू बोथ कैरी अ सोशल ऑब्लिगेशन टू लोग टू द पीपल, कि आप लोगों को किस तरह हाउ यू शुड कैरी. एंड दैट इज वन थिंग कि जो आजकल जो बिगेस्ट ड्रॉबैक ये हो रहा है कि जहां नेगेटिव आ रही है कि जिस तरह से मीडिया में जबान इस्तेमाल होने लगी है, दैट इज द लैंग्वेज एंड द कोड ऑफ कंडक्ट इज मिसिंग badly. Okay, you think the media people should be educated to what they are portraying to the people? I think all of the media people at this moment are very educated. No, they're highly educated. They're very in the ethics what she's talking about. The code of conduct is missing. That has to come through an institution. And if I ask you this question, name one institution, you will have no names to give. True. So that is one I'm thing. talking about on that, on that. अच्छा, आप तो लंदन में रहती है, BBC वगैरह के साथ, किसके साथ आपकी काम? मैंने BBC के साथ उर्दू सर्विसेज में अबाउट 11 months किया था, और शायद मैंने जो पिछले यहाँ उससे पहले जो पिछले 8-10 साल काम किया था कुछ भी ना सीखा, लेकिन उस 11 महीने में इतना कुछ सीख लिया. लोगों से बात करना, लोगों को देखना, और मतलब उर्दू जहां मैं अपने मुल्क में सिर्फ इसलिए इंग्लिश की वजह से नौकरी मिलती थी, उर्दू सर्विसेज में सिर्फ उर्दू की वजह से उर्दू की वजह से नौकरी मिली. और मेरे जो ऑनलाइन एडिटर थे मसूद आलम साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तो कुछ लिखना ही नहीं आता, तुम क्या पढ़ रही थी तुम वहां पर. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू नो योर ओन लैंग्वेज. चलो, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड वी शुड बी प्राउड दैट वी आर स्पीकिंग उर्दू. अच्छा, मुझे आप बताएं एजाज साहब कि अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल मैं हूं एक XYZ लड़की हूं और मैं आपके पास आती हूं कि जी मुझे कुछ एक ऐसी एक हीरोइन की तरह बना दे आप, मुझे एक हीरोइन है, मुझे बिल्कुल वैसे बनना है, बिल्कुल उसकी शक्ल का बनना है, और बस मेरा फेस कट कुछ नहीं है, मेरे आईज कुछ नहीं बोल रही, मेरा कुछ ग्रूमिंग नहीं हुई है, और मैं आपसे डिमांड ये करती हूँ कि मुझे बिल्कुल वैसा बनना है. सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन टू मी? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको आपके बारे में बताऊंगा. ठीक है, व्हाट यू आर. ठीक है, ठीक है. आप करीना कपूर नहीं बन सकते. ठीक है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ, और चाहे क्लाइंट को बुरा लगे उसके अंदर. ठीक है, क्योंकि मैं क्लाइंट तो कह रहे हैं ना, मुझे तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ. नहीं तो वो करीना कपूर अच्छी बन सकती है, उससे अच्छी बन सकती है. बिल्कुल. एक बात है सिंपल सी कि वो कहती है कि मुझे करीना कपूर चाहिए. ठीक है, लेडीज के अंदर एक आप ये कह लें कि एक चीज म्यूचुअल होती है कि आप उसके अंदर स्टाइलिंग एक जैसी कर सकते हैं, क्योंकि बालों की लेंथ आपके पास बड़ी होती है, आपके पास मार्जिन होता है, चॉइस बहुत होती है उसके अंदर काम करने की. कलर्स के ऊपर आप खेल सकते हैं, बालों के कट के ऊपर आप खेल सकते हैं, बट फेस के ऊपर आप नहीं खेल सकते. ठीक है, जो उसके फेस के ऊपर सूट करता है, राउंड फेस है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी को सिमिलैरिटी थोड़ा सा दे दूं ताकि वो खुश भी हो जाए. क्या मैं उससे जैसी लग रही हूँ? मैं करता अपनी मर्जी से ही हूँ, मैं क्लाइंट की मर्जी को अडॉप्ट नहीं करता. उसकी बीइंग अ प्रोफेशनल, यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू. बिल्कुल. पेशेंट नहीं कह सकते डॉक्टर साहब वो लाल वाली दवाई दे दो मुझे. अच्छा, अगर मेरे से पेशेंट है गुलाबी वाली दो, मुझे गुलाबी कलर बहुत पसंद है, मैं तो मुझे गुलाबी वाली मांगूंगा. ऑडियंस भी जरा चुप है. ऑडियंस से पूछना है, इनसे मुझे एक और सवाल पूछना था कि बिकॉज पता है तुम्हारा नहीं कुछ भी नहीं है, एक दो साल के बड़े घेरे गए सवाल पूछते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं थ्रू मीडिया फैशन फॉर पीपल, what I have realized कि फैशन उनके लिए, जो मैं भी इस वक्त पहन के बैठी हूँ, मैं इस वक्त हील्स पहन के बैठी ही हूँ, मेरे लिए घंटे इस हील में चलना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल माई वेट, आई वोंट बी एबल टू कैरी माई वेट ऑन दीज हील्स. मेरे पाँव में काफ्स में दर्द होगा. लेकिन लड़कियां जब हील देखती है दूसरों को पहनते हुए देख के, तो दे आर वेयरिंग हील्स इन द डे टाइम, इन द आफ्टरनून, इन द ऑफिसेज एंड एवरीवेयर, एंड दे आर कॉपिंग एवरीथिंग वट एवर इज मीडिया इज पोर्ट्रेइंग. वो तो एक आपके सामने एक आर्टिफिशियल पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है. तो आपको लगता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैशन, इफ यू वांट टू गिव इट टू पीपल, व्हाट इज फैशन? इट्स वेरी सिंपल. बहुत सिंपल सी बात है कि अभी आप जो इस टाइम पहन के बैठी हुई टीवी के ऊपर, ठीक है, जाहिर सी बात है आपने किसी डिजाइनर से लिया होगा, आपने डिजाइन करवाया होगा. ठीक है, कि मुझे मीडिया पे देखना है आपको